میری مراد عظیم نوجوان مذہبی سکالر علامہ عمر حسن رازی صاحب اور میرے اس خطہ کی عظیم شخصیت حضرت علامہ قاری عبدالرزاق نقشبندی صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگوں نے اس محفل پاک میں جس نظریے سے حصہ لیا، دیگر معاملات میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر چل کر آنا اور آپ کا حصہ لینا اپنی بارگاہ جناب میں مقبول و منظور فرمائے اور اولیاء کاملین کے فیضان سے آپ سب کو مستفیض فرمائے۔ میرے عظیم خطہ کے عظیم باسیوں، یہ وقت جس طرف برادر اکبر میرے محسن و مربی نے آپ کو جس بات کو سمجھانے کی کوشش کی، چونکہ اس وقت میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو دور ہے، پرفتن دور ہے، ایک سے ایک بڑا فتنہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر چونکہ آج کا ہمارا کنسپٹ بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن ضروری نہیں ہے، حدیث ضروری نہیں ہے، قرآن کو بھی چھوڑو، حدیث کو بھی چھوڑو، صرف وحدانیت کو پکڑ لو۔ یہ کنسپٹ ہمیں یہاں کے نوجوانوں کو، میرے عظیم خطہ کے نوجوانوں، یہ کنسپٹ ہمیں جو سوشل میڈیا دے رہا ہے، جس طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب کے نزدیک جو ان کے لیے اولین ترجیحات ہیں، وہ اپنے ان اولین ترجیحات کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم جس عظیم نبی کی پیروکار ہیں، جس عظیم امام کے پیروکار ہیں، اور جن عظیم اولیاء کے پیروکار ہیں، یہ اولیاء فقط ان فلاح و بہبود سے نہیں بلکہ اس پورے نظم کو لے کر، اس پورے وجود اسلام کو لے کر اس بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام جو عروج کمال تک پہنچا، یہ ان اولیاء کا فیضان ہے۔ ایک وقت تھا اسلام کی ابتدا جناب آدم سے ہوئی، اور اسلام کا اختتام میرے اور آپ کی پیارے کریم آقا پر ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العزت نے جہاں پر خطاب فرمایا، کہیں پر یا ایھا الناس کہا، کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا، کبھی لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، کبھی فقط ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، مگر جب باری اسلام کے اختتام کی آتی ہے، لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، فقط ذات مصطفیٰ کو لیا۔ یہ نہ کہا کہ الیوم اکملت للناس، یہ نہ کہا کہ اسلام میں نے مکمل کیا تو لوگوں کے لیے، بلکہ یہ کہا کہ جو میری اس کائنات کی روح رواں ہے، جو اس کائنات کی روح رواں ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اے محبوب، میں نے دین مکمل کیا تو آپ کے لیے کیا۔ میرے برادر اکبر نے جو نقطہ سمجھایا وہ یہ نقطہ تھا کہ دین مصطفیٰ کی عروج، دین مصطفیٰ کا ٹائٹل، جس کو سجانا، جس کو عروج کمال تک پہنچانا، یہ فقط ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ۔ اور اگر آج کے اس پرفتن دور میں کوئی پروفیسر اٹھ کر یہ کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، فقط قرآن کا دامن پکڑوں گا، علماء موجود ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے بر صغیر پاک و ہند میں، دنیا کے کسی خطے میں میں کسی امام کو نہیں نہ مانتا، میں کسی ولی کو نہیں مانتا، اس امام کو نہیں مانتا جس کے بارے میں میرے نبی نے بشارت دی کہ میری امت میں ایسا آدمی آئے گا
اگر علم مسرشہ ستارے پر پہنچ جائے وہ وہاں سے پھر لے کر آ جائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا تو وہ بھی گمراہ ہے. علم قرآن حدیث کسی ایک آدمی سے حل نہیں ہوتا. اگر آج قرآن سے مسائل اخذ ہوئے، احادیث سے مسائل اخذ ہوئے، تو وہ اماموں کا گروہ ہوا کرتا تھا، وہ ایک مستند جماعت ہوا کرتی تھی. پتہ چلا کہ اگر کسی معاملے کو ڈیل کرنا ہے، کسی معاملے کو اختتام تک پہنچانا ہے تو جماعت کا سہارا لینا ہوگا. وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ آؤ اس نبی کی بارگاہ میں، جس نبی کی بارگاہ میں جماعت صحابہ کی جماعت ہے. اور برصغیر پاک و ہند میں جہاں پر اسلام پھیلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے اس دین کے وارثوں کو بھیجا، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے. ہمیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، علم حدیث کو سمجھنے کے لیے ان اولیاء اللہ کے دامن پر آنا ہوگا، ان اولیاء اللہ کے در پر آنا ہوگا. میں فقط بغیر اپنے گفتگو کو طوالت دیے ہوئے میں ایک نقطہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت دعا کا ہو چکا ہے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ حاضری کا سامان لے آئیں. آج کے اس دور میں کہتے ہیں میزارات کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی عام انسان ہیں، ہم بھی عام انسان ہیں. پتہ چلا کہ ہمارے اور ان کے درمیان برابری ہوئی. ایک وقت تھا جناب آدم کا، جب کوئی اور چیز موجود نہ تھی، ایک ذات سے ایک جڑوا بہن بھائی نکلے. اب بہن بھائی ہیں، نکاح کیسے ہوگا؟ لیکن وہ آدم کی شریعت تھی. اس کائنات کو روح رواں پر پہنچانا تھا، اس کائنات کا نظام چلانا تھا. جب وقت گزرتا گیا، انبیاء آتے رہے، انبیاء پر صحیفے اترتے رہے. ایک وقت آیا جب اس خطے کے اندر رہنے والے جب صرف اور صرف حسن کے پیروکار ہو گئے، تو اس وقت اللہ نے جناب یوسف کو بھیجا، جو ایک فقط اپنے چہرے پر حسن نہیں رکھتے تھے بلکہ خود حسن تھے، جو خود حسن تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو، ان کے نبی ہونے کو، جس طرح قرآن عظیم میں ہر بات موجود ہے، وقت کی نزاکت کے لیے فقط نقطے سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس پرفتن چیز کو کہ جو لوگ فقط حسن کے مائل ہو گئے، فقط حسن کے پیروکار ہونے لگے، اس کو چھڑوانے کے لیے جناب یوسف کے سامنے جب مصر کی عورتوں نے زلیخا پر انگلیاں اٹھانا شروع کی، تو عزیز مصر کی بیوی ہے، تو ایک آپ اس فروخت ہوئے انسان پر بک گئی، تیری اتنی اوقات. اس نے محفل سجائی، محفل میں تمام مصر کی عورتیں آئی، جناب یوسف کا سامنا ہونا تھا. اور تو کو پتہ نہ چلا، آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جسم کے اندر جتنی آنتے ہیں ہر ایک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. اگر کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے درد دماغ میں محسوس ہوتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب کی قدرت کا نظام دیکھو. جناب یوسف سامنے ہیں، ایک انگلی کٹی، دماغ کو خبر نہ ہوئی،
دوسری انگلی کٹی دماغ کو خبر نہ ہوئی، تیسری انگلی کٹی دماغ کو خبر نہ ہوئی۔ آؤ جناب یوسف نے جو حسن کو اپنے پاؤں تلے روندنے آئے تھے، انگلیاں اردو کی کٹ گئی، تو جناب یوسف کا حسن ختم نہ ہوا۔ ایک طرف کائنات کی روح رواں ذات مصطفیٰ ہے، گردنیں تن سے جدا ہوگی مگر ذات مصطفیٰ کا تذکرہ ختم۔ گردنیں تن سے جدا ہو گئی مگر تذکرہ مصطفیٰ ختم نہ ہوا۔ اور اس کے بعد مزارات قرآن عظیم میں ایک آیہ مقدسہ کا مختصر حصہ ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ قربانی کے جانور کا ذکر آیا۔ عربی میں بدن قربانی کے جانور کو کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس دو جانور ہیں، اس نے ایک خود قربانی کرنا ہے اور ایک اس نے فروخت کرنا ہے۔ اب جس کو اس نے خود قربانی کرنا ہے اس کو سجائے گا، اس کے اوپر چادر اوڑھے گا، اس کو سوارے گا۔ جب ایک خریدنے والا شخص اس کے پاس آئے گا، اگر اس کے پسند کیے ہوئے جانور کو وہ خریدنے پر آمادہ ہو جائے کہ میں اس جانور کو خریدوں گا، تو کہے گا میں نے پہلے سے اس پر چادر دی ہوئی ہے، یہ میں نے خود قربان کرنا ہے، یہ میں نے خود قربان کرنا ہے۔ میرے عظیم حتہ کے باسیوں، ہمیں سمجھنا ہوگا اولیاء اللہ کے مزار اگر ایک قربانی کا جانور آدمی سجا لے، آدمی پال لے، وہ فروخت نہیں کرتا۔ اگر اللہ کا بندہ ذات مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے کرتے، احکام خداوندی کا پرچار کرتے کرتے، شریعت مصطفیٰ کا پرچار کرتے کرتے، اللہ اللہ کی صدائے بلند کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، تو رب کا قرآن فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت اس کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کی قبر پر چادر اوڑھ دیتا ہے، اس کی قبر پر چادر اوڑھ دیتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کی پرچار کرنے والوں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اگر جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو اسی آیہ مقدسہ کے تحت یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں، شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کے تحت آج اسلام ہم تک پہنچا، جن کے تحت آج ہم اللہ کے انعامات و اکرامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں اس عظیم الشان عرص پاک کے وساطت سے اپنے بزرگان دین حضرت بابا اسماعیل شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا پیر میاں محمد حیدر علی رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں محمد سعد رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں محمد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جن کے آج ہم عرص پاک میں موجود ہیں، ان کی روح ہم پر کب راضی ہوگی؟ کیا آراس کا مقصد فقط لنگر ہے؟ نہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب اولیاء اللہ محفل سجایا کرتے تھے، لوگوں کو لنگر کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، لوگ اولیاء اللہ کا درس قرآن سنتے، درس حدیث سنتے، اپنے قلب و روح کو منور کرتے اور اپنے گھروں میں جا کر اپنے نسل کو وہ قرآن و حدیث سناتے اور اسلام کے پرچار کرتے۔ اور آج ہم جن بزرگوں کے عرص پر موجود ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو جس درگاہ کے ٹکڑے کھانے کی برکت سے میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری حیثیت فقط اتنی ہے کہ میں علماء کا خادم ہوں، میری حیثیت فقط اتنی ہے
کہ میں اولیاء کا خادم ہوں. اگر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میرے کلاس فیلو اور میرے ساتھ دن بھر جو بچپن میں کھیلا کرتے تھے، لڑکپن کا دور تھا، وہ سب یہاں پر موجود ہیں. آج میں اگر اس مقام پر پہنچا ہوں تو فقط ان بزرگوں کی روحانی نظر سے پہنچا. اگر یہ صحرا کسی کو جاتا ہے تو میرے والد گرامی کو جاتا ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کو ذریعہ معاش بنانے کے لیے بیرون ملک بھیجتے ہیں اور سرکاری اداروں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ذریعہ معاش کما کر ہماری خدمت کریں، اس پرفتن دور میں انہوں نے ہمیں دین کی راہ پر لگایا. یہ صحرا انہی کو جاتا ہے جن کی عطا سے، جن کی دعا سے آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں اس عرص پاک کے وساطت سے قبلہ ہمارے اس خطہ کے عظیم شخصیت قبلہ قاری صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی مستجاب المؤمنین. یہ کتاب ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ کتاب ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اس کتاب کے اندر جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات ہوتے ہیں کہ اصال ثواب کہاں سے ثابت ہے، یہ قبر پر چادر چڑھانا کہاں سے ثابت ہے، کیا شریعت کے اندر کیا چیز ہے، یہ سب کچھ انہوں نے اس کتاب کے اندر درج کیا. میں آپ سے اس عرص پاک کی روحانی وجدانی تقریب میں یہی کہوں گا کہ ایسی کتابوں کو خود بھی پڑھیں، خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں. کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جو ماحول ہے، پروفیسر صاحب جانتے ہیں کہ وہاں پر آدمی کو ایک زاویہ دکھایا جاتا ہے، پوری بات سمجھائی نہیں جاتی. جس طرح پنجاب یونیورسٹیز کے اندر ایک جاوید غامدی ہے جو حدیث کا شروع سے انکار کرتا ہے، اب وہ اپنے طلباء کو ایک زاویہ دیتا ہے کہ بھائی یہ بات ہے، چادر چڑھانا کہاں سے ثابت ہے. اب نوجوان بجائے علماء کے پاس جانے سے یہ کہیں گے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں. اب ان کے اندر زاویہ آ گیا، نظریہ آ گیا. اس بات کو، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرے خطہ کے عظیم نوجوانوں، ایسی کتب کا مطالعہ کرو، ایسی چیزوں کو زیر بحث لاؤ، زیر تقرار لاؤ، تاکہ ہمارے اندر قرآن و حدیث کے وہ عظیم جو گلدستے ہیں، جو اولیاء اللہ کا فیضان ہے، ہم اس سے بہرہور ہو سکیں. آج کی اس روحانی تقریب میں جس طرح علامہ صاحب نے ہمیں ذات مصطفیٰ کو سمجھایا اور اس کے بعد پرفتن دور میں موجودہ حالات کے مطابق انہوں نے مدلل گفتگو کی، یہ گفتگو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، بدکاری سے، بدعنوانی سے، بری سوچ سے دور رہنا ہوگا. ولیوں کے در پر آ کر اگر ہم اپنے آپ کو بدعنوانی سے دور نہ رکھ سکیں، بری سوچ سے دور نہ رکھ سکیں، جھوٹ سے دور نہ رکھ سکیں، غیبت سے دور نہ رکھ سکیں، اگر اولیاء اللہ کے در پر آ کر ہمارے اندر حسد بھی ہے، ہمارے اندر بغض بھی ہے اور ہماری اس روح کے اندر وہ تمام در جراثیم موجود ہیں، تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص مدینہ میں چلا گیا تو کہتے ہیں بس مدینہ سے ہو آیا تھا، اس وقت کمال ہو گیا. لیکن حقیقت میں حاضری کس کو جو پایا تکمیل تک پہنچتی ہے وہ اس کی الگ منزل ہوتی ہے. بعض اوقات آدمی حاضر دیتا ہے، حاضری مثال پر اللہ کے ولی کے در پر حاضر ہوتا ہے، لیکن وہاں سے پھٹکار حاصل کرتا ہے. وہاں سے بجائے اجر و ثواب کے، بجائے بخشش کے، وہ اپنے لیے جس نیت کے ساتھ جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر آدمی جائے بری نیت کے ساتھ تو کبھی بھی صاحب مزار کے روح پر راضی نہیں ہوتی. آج کے اس عرص پاک کی تقریب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو نماز کا پابند بنائیں،
دین اسلام کا پیروکار بنائیں، شریعت مصطفیٰ کا پیروکار بنائیں۔ یہی ہماری ابدی زندگی ہے، جو زندگی ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی، بروز محشر بھی کام آئے گی۔ آخر میں حضور سیدی فیض عالم کے وہ اشعار پڑھ کر اپنے گفتگو کو ختم کروں گا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ آج کی میری گفتگو تو فقط یہی اشعار تھے، لیکن وقت کی نزاکت، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ بحر غم میں ہوتی رہی زیر و زبر کشتی ہماری، لو خبر بحر محمد مصطفیٰ یا گنج بخش، لو خبر بحر محمد مصطفیٰ یا گنج بخش۔ اور یا الہی مخدوم حجویری برائے ذات خویش، غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنج بخش۔ اور آپ کے لطف و کرم کی ایک نظر شاہ ہندی پر پڑی، اور آپ کے لطف و کرم کی ایک نظر شاہ ہندی پر پڑی، کر دیا قطرے کو دریا آپ نے یا گنج بخش، کر دیا قطرے کو دریا آپ نے یا گنج بخش۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا گو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کے فیضان، اولیاء اللہ کے نظم و ضبط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔